یہاں پر کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ نعمت قرآن، نعمت نبوت، اور اس کے علاوہ وہ تمام نعمتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تھی، جن کا اس صورت میں ذکر ہے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. یعنی نمبر 1 پروٹیکشن ہے، یتیما فآوی، نمبر 2 ہدایت ہے، اور نمبر 3 غنا ہے. تو تینوں طرح کی نعمتیں جو ہیں ان کا، اور خاص طور پر ان سب نعمتوں میں بڑی نعمت جس کو اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی نعمت کہتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو یہ جو دین اسلام کی نعمت آپ کو ملی ہے اور قرآن کی نعمت آپ کو ملی ہے، اس کو کیا کرو؟ آگے بیان کرو. جہاں تک دنیاوی نعمتوں کا تعلق ہے تو انسان کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں، ہر انسان کو مختلف طرح ملی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی نعمتیں ملی، اسی طرح ہر انسان پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے احسانات کیے ہیں. تو انسان کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ان نعمتوں کا ذکر کیا کرے، نعمتوں کی بات کیا کرے. عام طور پر ہم کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ جو نعمت نہیں ملی، وہ ہمارے ذہن پہ زیادہ چھائی رہتی ہے اور اس کا ہم گلہ شکوہ زیادہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو جو ملے اس کا ذکر کرے بنسبت اس کے کہ جو نہیں ملا. اسی طرح اگر کسی انسان کی طرف سے ہمیں کوئی خیر اور بھلائی ملی ہے تو اس کا ذکر کرنا چاہیے بنسبت اس کے اگر اس انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو. لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے جو بھی کوئی خیر ہمیں پہنچ جائے اس کا ذکر ہم نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا چرچا خوب کرتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے ہمیں جو بھلائی نصیب ہو اس کا ذکر زیادہ کیا کریں. نعمتوں کا ذکر کیا فائدہ دیتا ہے؟ اس سے کیا ملتا ہے انسان کو؟ یہ شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور شکر گزاری سے انسان کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جہاں تک بندوں کے احسانات کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا، جیسے شوہر کا احسان ہے، ماں باپ کا احسان ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، یا عام انسانوں میں سے کوئی اور ہم پر احسان کرتا ہے، تو جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو. جب بعض اوقات بچے ہماری کوئی خدمت کر دیتے ہیں، کوئی کام کر دیتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی کیا رویہ کرنا چاہیے؟ ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی شکر گزاری یہ نہیں کہ ہم سے کوئی بڑا ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں، اور اگر ہم سے چھوٹا کوئی احسان ہم پر کرے تو ہم کہیں کہ اس نے کیا کیا، یا اس کا تو شکریہ نہ بھی کیا تو کیا کرے گا ہمارا، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو برابر کا ہو، تو اس پر شکر ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ شکر انسان کے لیے مزید نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ تم بھی اس کے احسان کا بدلہ دو. اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو. یہ تحدیث ہے. تحدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات کرنا. یعنی مثلاً آپ کی کسی بہن بھائی نے یا کسی نے بھی کوئی، تو ہوتا کیا ہے جب خاندان کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو عموماً ہم گلے شکوے زیادہ کرنے لگتے ہیں نا. یعنی فلاں نے میرا حال نہیں پوچھا، فلاں نے یہ کر دیا میرے ساتھ، فلاں نے وہ کر دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خود بھی دکھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں سنا سنا کے. تو اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے کہ اب خاص طور پہ قرآن پڑھ کر، اور اما بنعمت ربک فحدث، تو رب نے ہی ساری نعمتیں کی ہیں نا. کسی بندے کے ذریعے بھی جو ہم پر نعمت آتی ہے یہ بھی دراصل رب ہی کا احسان ہوتا ہے. تو اس کا چرچا کرنا چاہیے. یعنی دوسروں کے بارے میں غیبت تو نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں خیر اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے. کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی ثنا و تعریف کی تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا. یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے اور آپ اس بھلائی کا ذکر دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، تو یہ بھی دراصل ایک کیا ہے؟ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. تو ہر نعمت کے شکریہ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مالی نعمت کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دے کر اور خود اپنے اوپر بھی خرچ کر کے. یعنی اما بنعمت ربک فحدث میں یہ بھی آتا ہے کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ جس کا حال بہت خراب تھا، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے قسمیں گنوائی، یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی.
تو آپ نے فرمایا کہ اگر اتنا کچھ ہے تو تمہارے جسم پر اس کے آثار نظر آنے چاہیے. تو تحدیث نعمت میں صرف دوسروں پر خرچ کرنا نہیں، شکر گزاری صرف یہ نہیں کہ آپ صدقہ خیرات کریں، شکر گزاری یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی صدقہ کریں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ سورت الضحیٰ سے آخر تک ہر سورت کے ساتھ تکبیر پڑھنا جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسنون ہے. ابن کثیر نے ہر سورت کے اختتام پر ایک مرتبہ تکبیر کہنے کو سنت کہا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو رب کی نعمت کا ذکر آپ کیسے بیان کریں گے کہ اس کے بعد جتنی بھی صورتیں پوری ہوں اس میں ہر صورت کے اختتام پر یعنی تکبیر کہیں. اور امام بغوی نے ہر صورت کے شروع میں تکبیر کہی ہے. تو بہرحال شروع ہو یا آخر بیچ میں ہی بنتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے اور ایک شروع ہوتی ہے. چلیے دوبارہ ان آیات کی تلاوت سنیے. اگرچہ اس صورت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، اور پھر آپ کے توسط سے باقی سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم دین کے راستے پر آتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں. بعض اوقات بہت ہوپ فل ہوتا ہے انسان، والضحیٰ، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز رک گئی ہو، کچھ ہو نہیں رہا، ہر چیز ٹھہر گئی ہے، سٹک ہو گئی ہے. پھر اس وقت انسان کو شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تم سے. اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہارا یہ کام نہ رکتا، یہ مشکل نہ پیش آتی. تو اس پر کیا تسلی ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی. کسی بھی ایسی چیز کا رک جانا جس کا تمہیں انتظار ہو، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور پھر کتنی امید دلائے گی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پہلے دور سے پچھلا دور زیادہ اچھا آئے گا. اور پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ انسان دین کی نعمت اور دین کی ترقی اور دین کا جو انعام ہے دنیا اور آخرت میں، کہ دین کے جو فائدے ہیں وہ جب وقتی طور پر انسان کو نظر نہیں آتے کہ ہے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی، کوئی اثر نظر نہیں آتا، کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو اس کی تسلی دی جا رہی کہ نہیں، بعد میں اس کے پھل دیکھتے رہو گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کہاں کہاں تک دین کو پہنچایا، حضرت ابوبکر کے دور سے لے کے آخر تک. اور پھر وہ سارا کچھ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہے. جتنے صحابہ کرام نے جو کچھ کیا سب ثواب آپ کو، جو تابعین نے کیا، آج جو کچھ ہم کریں اس کا بھی اجر کا ایک حصہ کس کو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آغاز وہاں سے ہوا. تو پھر یہ ساری نیکی جب قیامت کے دن آپ کے حصے میں آئے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو کیسے خوش ہیں؟ پھر آپ کو جو مزید مقامات اور انعامات اور درجات دیے اللہ نے، اور حوض کوثر کا انعام دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو آگے آئے گا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ خوشخبریاں ہیں آئندہ کی. ابھی مکہ میں یہ سب کچھ ہوا نہیں تھا، لیکن پہلے سے تسلی دے دی گئی. یہ وہ وقت ہے جو انتہائی مشکل وقت، اور ابھی بہت سی مشکلات آ رہی تھی، تو کہا فکر نہیں کریں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور پھر مزید تسلی ہے، کیا ماضی میں یہ اور یہ اور یہ نہیں ہو چکا؟ ایسی ایسی مشکلیں نہیں تھی تم پر، اور کیا ان مشکلوں سے اللہ نے نہیں نکالا؟ اور وہ مشکلات صرف مادی مشکلات نہیں، روحانی مشکلات بھی ہیں. روحانی مشکل کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، انسان بھٹکتا پھرتا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور اللہ ہدایت کا انتظام کر دے. اور پھر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، دنیاوی اور مادی ضروریات بھی پوری کر دے. تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا اخلاق بہتر بنانا چاہیے. یتیم یعنی معاشرے کے وہ لوگ جو بے سہارا ہوں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جن کو کوئی عزت دینے والا نہ ہو، ان کی خیر اور بھلائی اور فلاح کے لیے کام کریں. اور سائل کو نہ جھڑکیں. سائل سے مراد کوئی مادی چیز مانگنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی علمی سوال پوچھنے والا بھی ہو سکتا ہے، دین کا سوال پوچھنے والا بھی ہو سکتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کوئی سائل آتا یا کوئی اپنی ضرورت بیان کرتا تو آپ صحابہ سے کہتے تم بھی سفارش کرو، تمہیں بھی اجر ملے گا. اور اپنے پیغمبر کی زبان سے اللہ جو چاہے گا حکم دے گا، انہیں دلوا دے گا. حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بعض دفعہ کوئی سائل میرے دروازے پہ آ کھڑا ہوتا ہے جسے میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم فقیر کو دینے کے لیے بکری کے ایک جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ پاؤ تو وہی اس کے ہاتھ میں رکھ دو. یعنی معمولی سے معمولی چیز دے دو، لیکن خالی ہاتھ نہ جانے دو. ایک دفعہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بتائیے. فرمایا، وہ شخص
جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے اور وہ کہے جا بابا معاف کر دے. میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز پاس رکھتی تھی, کچھ نہ کچھ. اور جب وہ آ کے گاڑی کی ونڈو کھٹکھٹاتے یا کچھ بھی تو پیسے نہیں دیتی تھی, مجھے پتا ہوتا تھی پیشہ ور ہیں, لیکن کوئی سویٹ دے دی, کوئی بسکٹ دے دیے. اور الحمدللہ اس کے بعد جس اسٹوڈنٹ کی گاڑی پہ مجھے کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہوتا, بسکٹوں کے پیکٹ ان کی گاڑی میں ساتھ رکھے ہوئے ہوتے تھے, اور سب نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ کسی کو نہ نہیں کرنی, ہمیں کھانے کی چیز دے دینی. یا گھر میں جیسے بچا ہوا کھانا تو ہم اکثر ایسے کرتے, چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں ڈال کے ساتھ لے کے بیٹھتے تھے, اور ہمیں پتا ہوتا تھا راستے میں آئیں گے, اور وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ یہ سر کور کیے ہوئی خواتین گزریں گی تو ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا, اور وہ لے کے کھا رہے ہوتے تھے. تو طریقہ ہے نا, جب یہ کہا گیا کہ مت جھڑکو, مت نہ کرو, تو پھر کوئی اور طریقہ سوچ لیں. اور اگر واقعی کچھ نہ ہو تو پھر کیا اچھی نصیحت کر دیں, الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, پیار سے بات کر لیں. ہر کوئی ان کو ڈانٹتا ہے, ہر کوئی ڈانٹتا ہے, بھی کیوں ڈانٹتے, نہ ڈانٹے ان کو محبت کی بات ان سے کرنا جو ہے وہ بھی تو ایک صدقہ ہے نا. جو شخص سویر سے شام تک ڈانٹ سن رہا ہو, اس سے آپ بیٹا کہہ کے پکار لیں اور کوئی اچھی سی بات کر دیں اس سے, یا کوئی مذاق کر دیں, تو یہ بھی تو ایک صدقہ ہی ہو جائے گا اس کے ساتھ. لیکن یہ کرنا کہ بس صرف جان چھڑانے والی کرنا اور بیزاری دکھانا اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے سر سے اتارنا, اس کا کوئی جواز نہیں, کوئی بھی اس کا جواز نہیں ہے کسی بھی طرح. یہ صرف ہمارا شارٹ کٹ ہے جان چھڑانے کا. اور پھر نعمتوں کا ذکر کریں. بہت سے لوگ نعمت کو ویلیو نہیں کرتے, وہ شکوے بہت کرتے ہیں, لیکن جو ملا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. خاص طور پر جو دین کی نعمت ہے, یعنی اس کے اوپر شکر گزاری بھی ہو, اور اس کے جو فائدے ہوئے ہیں وہ بیان کریں لوگوں سے. آپ کے اسائنمنٹ میں ہے نا اس دفعہ سوال کہ قرآن پڑھ کے جو پایا ہے اس کو 10 لائنوں میں لکھیں. تو آپ ایک 10 صفحے بھر دیں, آپ 10 صفحے بھر دیں. وہ تو 10 اس لیے کہا کہ پھر زیادہ مشکل نہ پیش آیا, لیکن یہ اسی کی اصل میں پریکٹس ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کا ذکر. اچھا, ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کا؟ ریاکاری. اور ریاکاری میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی تعریف چاہنا. اور تحدیث نعمت میں کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری سے اس کا ذکر کرنا تاکہ دوسروں کو بھی شوق آئے. ان دونوں میں فرق ہے. ایک کام آپ کرتے ہیں کہ اپنی تعریفیں بیان کرنے کے لیے مجھے یہ بھی آتا ہے اور میں یہ بھی سیکھ چکی ہوں اور میں فلاں بھی پالی, دس از رانگ. لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں نا کہ مجھے اس سے یہ اور یہ فائدہ پہنچا ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرے وہ لوگ جو نہیں کر رہے ان کو بھی شوق آئے گا. فحدث کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب ہے تو مراد یہ کہ جو آپ کو ہدایت دی گئی ہے, جو نبوت عطا کی گئی ہے, جو دین ملا ہے, جو قرآن ملا ہے, آپ اس کا چرچا کریں آگے, اس نعمت کو بانٹیں, اس کو دوسروں تک پھیلائیں, دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہے اس کا شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے.